الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين رواه مسلم مصلیان اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کے سامان ہمارے لیے مہیا کیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ صحیح سلامت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور خصوصاً ہماری آخری نبی، آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام المرسلین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں، اللہم بارک علیہ، اللہم صلی علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور
اللہ کی ہمارے اوپر جو رحمتیں ہیں ان رحمتوں میں سے ایک رحمت ابھی ہمارے سامنے کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو طرح طرح کے مواقع عطا کیے ہیں، اور انسان کبھی خوشی مناتا ہے تو کبھی غم سے دوچار ہوتا ہے، کبھی انسان خوش و خرام زندگی گزارتا ہے تو کبھی پریشانیاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً سال کے اندر 2 مرتبہ خوشی منانے کا موقع عطا کیا ہے کہ انسان ان 2 دنوں میں خوشی کا اظہار کرے، خوشی منائے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ آج ذی الحجہ کی، ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہے، اور مسلمان ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرتا ہے اور پھر عید کے طور پر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ابھی 20 دن ٹائم ہے، انشاءاللہ 20 یا 21 دن ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس دن خوشی منائیں گے، اور اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے قربانی کریں گے۔ اب رہی بات یہ کہ قربانی کی فضیلتیں کیا ہیں، قربانی کی فضائل کیا کیا ہے۔ جب ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور احادیث کے اوپر روشنی ڈالیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک مسلمان کے لیے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور نماز کا مقام جس قدر ہے قریب قریب اسی طریقے سے قربانی کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سورہ ہے، سورۃ الکوثر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہیں پر قربانی کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور پھر کیا کریں؟ قربانی کریں۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس قدر نماز کی فضیلت ہے، جس قدر نماز کے ادا کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، اسی طریقے سے قربانی کرنے کی بھی فضیلت نماز کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کا مقصد اور قربانی کرنے کی جو نیت ہوتی ہے وہ کس قدر ہونی چاہیے ایک انسان کے لیے، اور یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں 2 پہلو کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ جب آپ اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور ان کے تفاسیر کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا حکم دیا ہے اور زندگی اور موت کا بھی اسی آیت کے اندر حکم دیا ہے۔ کیا کہا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
تو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اسی طریقے سے قربانی کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی اگر نمازی کے اندر ریا ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے, اسی طریقے سے اگر قربانی کے اندر بھی ریا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو ایک تو یہ چیز آ گئی کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری نیت اور ہمارا ارادہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں. جیسے نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, تو اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے. تو اس دو آیات کریمہ کے اندر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے نماز کی فضیلتیں ہیں اسی طریقے سے قربانی کی بھی فضیلتیں ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا ثواب کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے؟ جب آپ ان آیات کریمہ کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اسی کے اندر اس کا جواب مل جائے گا. نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, اس کا کیا ثواب ہے؟ جو آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کی ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جنت میں داخلہ ہو اور جنت ہمیں نصیب ہو اس لیے نماز پڑھتے ہیں. جب آپ کا ارادہ نماز کے بارے میں یہ ہو کہ ہم اللہ کی ڈر سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو قربانی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو تم کو اتنا ثواب ملے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے حکم پر کس قدر اتر آتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کو حکم فرما رہے ہیں اس کے مطابق تم کتنا عمل کر رہے ہو. تو پتہ ہی چلا کہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اپنے نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے. ہر معاملے میں, ہر عبادات میں آپ جو بھی عبادتیں کرتے ہیں, چاہے آپ نماز کے شکل میں ہو یا پھر نفل نماز کے شکل میں ہو, صدقہ و خیرات کے شکل میں ہو یا پھر ایک دوسرے کی خیر خواہی کے شکل میں ہو یا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے شکل میں ہو یا پھر آپ کسی بھی اعتبار سے جو بھی نیک کام کرتے ہیں آپ کے نیت کے مطابق اور آپ کے ارادے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اگر آپ کی نیت جو آپ قربانی کرتے ہیں, اگر آپ کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اللہ کا حکم مان کر کے اگر آپ قربان کرتے ہو تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہت ہی اجر و ثواب سے نوازیں گے اور ہمارے خطاؤں کو معاف کریں گے. لیکن اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہو, نیت درست نہ ہو, نیت کے اندر اگر دکھاوا ہو, ارادہ اگر ریاکاری کا ہو تو پھر یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اور کل قیامت کے دن ہبا منشورہ کر دیا جائے گا. گویا کہ آپ کے نیکیوں کو دھوئیں کی طرح اڑا دیا جائے گا, ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کس قدر عمل کر پاتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. ان دو آیت کریمہ کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اسی طریقے سے قربانی کا جو اصل مقصد ہے
وہ انسان کی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم خون بہاتے ہو، قربان کرتے ہو جانوروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہاری نیت اور تمہارے ارادہ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کتنا خالص عبادت کرتے ہو، اور اس کے اندر کتنا ملاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ کے لیے کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، اور اس کے اندر کسی طرح کی ریا و نمود سے ہم اور آپ بچ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، چاہے وہ آپ کسی بھی شکل میں آپ قربانی کریں۔ اگر کسی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریبی سے زندگی گزر رہی ہے، تنگی اور جو ہے مشکل حالات ہیں ان کے، اگر وہ انسان ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی قربان کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور جو انسان ارادہ کرتا ہے کسی نیک اعمال کرنے کا اور پکا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل فراہم کر دیتے۔ اگر آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دینا چاہتے ہیں، بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، اور آپ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ کوئی ایک اچھا کام کروں گا، دین کا کام کروں گا، ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کروں گا، آپ کی نیت ہے اور آپ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وسائل فرما دیں گے، آپ کے لیے راستوں کو کھول دیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک دوسرے کا ہیلپ کر پائیں گے، مدد کر پائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں۔ لیکن ہماری نیت تو ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو نیت کچھ اور ہے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی، کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہو پائے گے۔ آج ہم اور آپ بے شمار پیسے دوسری چیز میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم اور آپ رونا شروع کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے اور پھر ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم تو غریب ہیں۔ اب بتائیے، جب شادی کا موقع آتا ہے، آپ بیٹی کی شادی کراتے ہیں یا بیٹے کی شادی کراتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں، ایک ایک شادی میں 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ تک آپ خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس کے لیے کیسے انتظام کر لیتے ہیں؟ اس کا انتظام کیسے ہو جاتا ہے؟ لیکن جب کسی سنت کو ادا کرنے کی بات آتی ہے یا اللہ کے رسول کے فرمان کی بات آتی ہے یا کسی سنت کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ رونا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں، یعنی نبوت کے بعد سے لے کر جب سے یہ حکم نازل ہوا اس وقت سے لے کر آخری وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے اور قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چتکبرے اور سینگ والے 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب پوچھیں گے کہ عالم صاحب آپ اتنا سختی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو اب بتائیے کہ یہ فرض ہے کیا؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گنہگار بھی ہو جائیں، کیونکہ آپ نے سنت کو ادا کرنے میں اور سنت کو زندہ کرنے میں سستی کی اور کوتاہی سے کام لیا، جس کی بنا پر
اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. اور ایک کیا ہے مخصوص عبادت ہے. جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, حج ایک عبادت ہے, اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے, ایک مخصوص عبادت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے بے شمار پیسے جو ہے جانوروں کو ذبح کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے. اگر اس پیسے کو اکٹھا کر کے کالج یا یونیورسٹی کھول دیا جائے یا کسی اسپتال کھول دیا جائے تو لوگوں کا کتنا بھلا ہوگا. اس میں کیلو کال کرتے ہیں, لیکن غور کرنے کا مقام ہے یہ اللہ کا حکم ہے, رسول کی سنت ہے اور ایک عبادت ہے. اور عبادت کے اندر بدل نہیں ہے, عبادت کے اندر بدل نہیں ہے. جو عبادت ہے اسی کو ادا کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو اگر پیاس لگے, آپ کو پیاس لگا ہے اور آپ کو جو ہے پانی کے بجائے کوئی دوسری چیز دی جائے, جیسے کھانا ہو گیا یا ستو ہو گیا, تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی. ستو کو گھول کر کے آپ کو دے دیا گیا, آپ کو پیاس لگی ہے, تو جو پیاس کی جگہ پہ پانی ہی پیا جاتا ہے, گھول کر کے ستو دینے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا یا پیاس نہیں بجھتی, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے قربان کرنے کا, نحر کرنے کا, تو ہم اس کی جگہ پہ دوسرا کام کریں گے, تو دوسری عبادتیں کریں گے, تو کیا وہ ہماری عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں, انسانیت کے ناطے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اسکول کھولیے, کالج کھولیے, یونیورسٹی کھولیے, اسپتال کھولیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کھولنا چاہیے, کیجیے. لیکن جو عبادت ہے, عبادت کے معاملے میں کوتاہی نہیں چلے گی, اور عبادت کے معاملے میں بدل نہیں ہے, یعنی اس کے بدلے میں کچھ کر لیں گے نہیں ہو پائے گا. اب اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کیا, اب ہمیں نماز ادا کرنا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, نماز کو ادا نہ کر کے کسی دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. بھائی وہ بھی تو عبادت ہے, وہ بھی تو کام ہے, وہ بھی تو ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. نماز کے ٹائم ہم دوسرا کام کرتے ہیں, تو کیا ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ نماز ایک عبادت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے, اور آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا, جب جا کر کے آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی. اور ایک چیز, یہ قربانی بہت ہی محبوب عمل ہے, بہت بڑی چیز ہے. یعنی قربانی کے دن جو یوم النحر ہے, سب سے محبوب عمل اگر کوئی ہے تو قربانی کرنے کا. یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن اگر کوئی اللہ کو پسندیدہ اعمال ہے تو وہ کیا ہے؟ قربانی ہے, یعنی نحر کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر, یعنی اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سب سے بہتر دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر کا دن ہے, یعنی قربانی کا دن ہے. دنوں میں سب سے محبوب دن قربانی کا دن ہے. اور ایک ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اس ایام میں یعنی قربانی کے دن محبوب عمل اگر کوئی ہے تو یوم النحر یعنی قربانی کرنا ہے. وہ حدیث علماء کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جب آپ اس کے مفہوم کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے مفہومی اعتبار سے یہ صحیح ہے, لیکن روایت الحدیث یہ ضعیف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی محبوب عمل ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان طاقت ہونے کے باوجود, پیسہ ہے, وسائل موجود ہے, ہر چیز ہے, باوجود یہ قربانی نہیں کرتا, اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان لہ ساۃ ولم یضحی, کہ جس کے پاس یہ گھڑی موجود ہو یعنی قربانی کے دن آئے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, پیسہ بھی ہے, ہر ایک چیز ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یقربن مصلنا, وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے, یعنی نماز عیدگاہ جو جاتے ہیں نماز کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا
فلا یقربنا مصلنا، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ وسائل ہیں، طاقت ہے، ہر چیز ہے، ہونے کے باوجود اگر ہم قربانی نہ کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عیدگاہ نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس سے زیادہ بڑی اور وعید کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ ہمارے مسجد نہ آئے اور ہمارے عیدگاہ نہ آئے نماز کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر پھٹکار لگائی ہے، ڈانٹ لگائی ہے جو انسان طاقت ہونے کے باوجود میں قربانی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ قربانی صرف ہمارے اوپر یا امت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے، قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آنے والی ساری نسلوں کے اوپر یعنی امت محمدیہ تک ہر ایک امت پر جو ہے قربانی تھی۔ جزائے کا شکل الگ الگ تھا، ان کے قبول ہونے کا طریقہ الگ الگ تھا، ان کے قربان کرنے کا طریقہ الگ الگ تھا، لیکن قربانی ہر امت میں تھی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس قربانی کو جاری قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور وہ جانور کیا کیا ہے؟ من بہیمۃ الانعام، جو بہائم ہے۔ اب بہائم کے اندر جو محدثین نے اور مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، بہائم کا جو تفسیر کی ہے وہ 4 جانور ہیں اور چاروں کا ڈبل کیا ہے؟ اونٹ، گائے، بکری اور اسی طریقے سے دمبا۔ اب اس کا ڈبل کر لیجئے، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور اسی طریقے سے بکرا، بکری، دمبا، دمبی، 4 ہیں۔ 4 کا ڈبل 8 جانور ہیں جس کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی صرف امت محمدیہ کے اوپر نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں تھیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کے اوپر قربانی تھی، ان کا شکل الگ الگ تھا۔ اب رہی بات یہ کہ اس کے بارے میں علماء کرام نے کیا حکم دیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اس سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ اگر ان کے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے لیکن اگر وہ قرض لیتا ہے تو قربانی کے بعد یا اس قرض کو بآسانی ادا کر سکتا ہے، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے۔ اسی طریقے سے مبارک پور کے ایک عالم دین عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، اسے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر کسی کے پاس بیک وقت پیسہ نہیں ہے، یعنی پریزنٹ میں وہ پیسہ نہیں ہے لیکن کچھ دن کے بعد وہ پیسہ کو چکا سکتا ہے بآسانی، تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے۔ سپوز دیٹ، مثال کے طور پر سمجھیے کہ کوئی ایک جاب کرتا ہے، سرکاری نوکری ہے یا کسی بھی کمپنی میں جاب کرتا ہے، ان کی سیلری جو آتی ہے تو کچھ دن کے بعد آئے گی اور ابھی قربانی کا وقت آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ فی الحال تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن کچھ دن کے پاس سیلری آئے گی تو وہ چکا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر قرض لے کر بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے تاکید ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قربانی کو بہت ہی ہلکے میں لیتے ہیں اور اس کو ادا کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی اور کاہل برتتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جانور کو تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ عقیدہ اور اس طریقے کی سوچ گویا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، آپ
اپنے عقل کو نبی کے عقل سے یا اللہ کے فرمان سے اونچا سمجھتے ہیں، جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے تو ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے کوئی اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور آپ ایک سنت کی جگہ پہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہیں، اور آپ اس کو کمزور عمل سمجھتے ہیں، اور آپ اس سنت کو اور اس عمل کی جگہ پہ دوسرا کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اور ہمیں وسائل سے نوازا ہے تو سنت کو زندہ کیجیے۔ ماحول تو بہت اچھا نہیں ہے، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس طریقہ ہے، سورسز ہیں، آپ اگر اس کو کر سکتے ہیں تو فتنہ فساد سے بچتے ہوئے اور حتی الامکان اس کے اندر اہتمام کرتے ہوئے ہر چیز سے بچتے ہوئے اگر آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام کو انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قربانی جیسے فضیلت و عمل پر فضیلت عبادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔